مرحوم مومنین جو اس وقت صف عزا پہ موجود نہیں اور اپنے قبروں میں موجود ہیں، ان کی روحوں کو شاد کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وارث عزا حضرت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کا ایک جملہ میں نے حضرت ایت اللہ مرحوم علامہ امینی کے پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کہے گا تو میں اس کو اپنی کتاب الغدیر کے ثواب میں شریک کر لوں گا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت وإلیہ انیب وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی ظالمیہم ومبغضیہم ومنکری فضائلہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء یا ابن الشبیب ان کنت باقیا علی شیء فابق علی الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ایک حوالے سے اس گزشتہ بحث کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئندہ جو مجالس ہوں گی وہ انشاءاللہ ایک اور موضوع کے حوالے سے ہوں گی، اگرچہ کہ اس موضوع جس کو ہم نے چھیڑا تھا اس کی وسعتیں اتنی ہیں کہ ان کا حد و احصا نہیں ہے، اس لیے کہ حسینیت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ جب حسینیت کے پیغامات محدود نہیں تو اس کے متعلق گفتگو کرنا بھی محدود نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ثمرہ بالآخر ہم نے کہاں سے شروع کیا، کہاں ختم کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا امید کافی ہے کہ اگر وقت بچ گیا تو مہدویت کے حوالے سے بھی ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم نے ابتدائے سخن سے
یہ عرض کیا تھا کہ حسینیت امامت کا نقطہ عروج ہے، اور کربلا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر ایک انسان کامل اپنے معراج کو پہنچ کر اس معرفت حقیقی کے درجے پر فائز ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی باقی نہیں رہا اس وقت بھی اس وحدہ لا شریک کی تسبیح کرتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ ہے وہ معرفت حقیقی جو کسی انسان کامل کے پاس ہونی چاہیے، اور اس درجے پر جو فائز ہوتا ہے وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو انسان کامل ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح سے اس کا دوسرا مصداق مہدی دوران حسین وقت حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لہ الفدا ہیں۔ تو حسینیت نہ محدود تھی نہ محدود ہے اور نہ ہی اس کو محدود کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ فقط نہ مسلمانوں کے لیے ہے نہ شیعوں کے ساتھ خاص ہے۔ آج کل اتنی وسعت اختیار کر چکی ہے یہ حسینیت کہ آج غیر مسلم بھی جب عراق میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اے شیعو حسین کے اوپر پابندیاں نہ لگاؤ، حسین تمہارا نہیں، حسین ہر آزاد فکر بندے کا نام کیا امام ہے اور قائد ہے اور رہبر ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید عبد الہادی سبزواری بہت بڑے مجتہد تھے، نجف کے اکثر مراجع ان کے شاگردان میں سے ہیں۔ جب نماز کی اذان و اقامت ہو جاتی تھی اور مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عادت تھی، معمول تھا، روٹین تھی۔ کسی طالب علم نے خدمت میں عرض کیا آغا صاحب یہ جو آپ کی روٹین ہے مسلسل زندگی کا معمول بنا چکے ہیں، کیا اس کے اوپر کوئی روایت بھی موجود ہے کہ آپ ہمیشہ جب مصلی پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ؟ فرمایا نہیں، روایت تو موجود نہیں، لیکن مجھے عقل اجازت دیتی ہے، میری عقل مجھے کہتی ہے کہ اگر میری نماز محفوظ ہے تو حسین کے بدلے میں محفوظ ہے، لہٰذا میں اس مظلوم کو ہر نماز سے پہلے یاد کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میری نماز بھی محفوظ ہے، میرا دین بھی محفوظ ہے۔ تو بہت سارے لوگ آج ہندو بھی عیسائی بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کربلا پیدل چل کر جاتے ہیں، مشی میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ پیدل چل کر جانا بھی خود ایک بہت بڑی عظمت ہے حسینیت کے نام کو زندہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے عراقی گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کی آفر کی ہے کہ آپ کو بہترین بسیں ہم مہیا کرتے ہیں، یہ مشی بند کرا دو، تو گورنمنٹ عراق نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا ہے کہ حسین ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حسین کے اوپر پابندیاں لگا سکیں۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ فطرت انسانی ہے جو پوری دنیا سے لوگوں کو کھینچ کر حسین کے دروازے پہ لاتا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی بس نہیں، یہ عوام خود چل کر آتی ہے، نہ ہم نے اس کا انتظام کیا ہے اور نہ ہی اس میں ہم رکاوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مغرب کے ایک رائٹر ہیں ادریس حسینی بعد میں ہوئے ہیں، پہلے سنی تھے پھر شیعہ ہوئے۔ کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام بھی جو رکھا ہے لقد شیعنی الحسین،
حسین نے مجھے شیعہ بنا دیا۔ تو حسین کی عظمتیں کسی ایک مذہب، ایک فرقے، ایک انسان تک محدود نہیں ہیں۔ انسان جتنی وسعت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور حسینیت کا پیغام پڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حسین سب کا ہے اور سب کا رہے گا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے ہیں؟ کہتا ہے بلکہ کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے سب کچھ تو معاف ہو سکتا ہے، سب کچھ کو میں بلا سکتا ہوں، بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی رسول کے فرزند کو شہید کر دیا جائے، فقط شہید نہ کیے جائے، لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، فقط ٹکڑے نہ کیے جائیں، گھوڑے دوڑا دیے جائیں، بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، ازواج کو، مخدرات کو، چادریں چھین لی جائیں، خیام کو لوٹ لیا جائے، تو کربلا مجھے سنی ہونے کے اوپر، شیعہ ہونے کے اوپر مجبور کرتی ہے، اور مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں دوسرے مذہب کو جو شیعہ مخالف مذہب ہے اس کو چھوڑ کر شیعت کو اختیار کروں۔ اسی طرح سے ایک فرانسیسی فلاسفر ہے، وہ بھی شیعہ ہوا، اس سے پروفیسر تھا، اپنی ایک شاگرد اسٹوڈنٹ نے اس کو رستے میں روکا، کہا کہ آپ کیوں شیعہ ہوئے؟ کیا نقص موجود تھا اپنے مذہب میں کہ آپ نے اس مذہب کو چھوڑ دیا اور مذہب شیعہ کو اختیار کر لیا؟ تو وہ کہتا ہے آپ سیرت امیر المومنین کے ساری زندگی کو میں نہیں کہتا، فقط ضربت کے بعد شہادت تک کے وقت کا مطالعہ کریں تو خود بخود شیعہ ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے کیسے؟ کہا کہ تیرا کوئی خدا نخواستہ کسی عزیز کا یہ سنا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس نے اپنی ذات کے علاوہ کوئی گفتگو کی ہو، فقط علی ہے کہ سر زخمی ہے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، لیکن کتنی نصیحتیں کر رہا ہے، اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے، امت مسلمہ کو نصیحت کر رہا ہے، اصلاً اپنی فکر نہیں ہے، اسلامی معاشرے کی فکر کرتے ہوئے اس بستر مرگ کے اوپر موجود ہے۔ تو ایسی شخصیت کو چھوڑ کر میں کسی اور کے دروازے پر جاؤں، مجھے اپنی فطرت اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میں مجبور ہوا ہوں کہ سیرت امیر المومنین کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس سے بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا شخص جو اپنے قاتل کے متعلق احسان کی نصیحتیں کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ اس کو پانی پلاؤ، اس کو تکلیف نہیں دینی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود اس کے ساتھ جو کچھ سلوک کروں گا، اور اگر میں چلا گیا تو 1 ضربت کے بدلے میں فقط 1 ضربت لگانی ہے، اس سے زیادہ اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، اس کا ناک کان نہیں کاٹنا، اور میرے مرنے کے بعد کہیں یہ علم نہ اٹھا لینا کہ علی قتل ہو گئے، علی شہید کر دیے گئے، اور اس ذریعے سے معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلانا، بلکہ اس کے ذریعے سے فقط ایک بندے کو قتل کرنا جو کہ میرا قاتل ہے۔ یہ ہے نظریہ امامت شیعت، جس کی وجہ سے ابتدا سے لے کر شیعت آج تک ترقی کی طرف جا رہی ہے، کبھی تنزلی کی طرف نہیں گئی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ شیعت کے اصول فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ ایران کے ایک پائلٹ ہیں شہید بابائی، بعد میں شہید ہو گئے تھے جنگ کے دوران، ایران عراق جنگ کے دوران۔ عجیب اس کا ایک واقعہ نظر سے گزرا، اس کی منت تھی کہ ساری زندگی عاشور کے 10 دن میں عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھوں گا۔ جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ میں فوجیوں کی چھٹیاں کینسل کر دی گئیں، فوراً ڈائریکٹ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی کو چھٹی کا اختیار نہیں تھا، خود امام کی خدمت میں پہنچا، کہا کہ آپ ولی فقیہ بھی ہیں، ایک عظیم مجتہد بھی ہیں، یا تو آپ میری منت کا کوئی اور علاج اور مسئلے کا حل بتائیں، یا پھر مجھے بتائیں، یا پھر مجھے آپ چھٹی عنایت کر دیں۔
روایت کہتی ہے جو اس نے لکھا کہ امام نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو ایسے غور سے دیکھا اور پھر اس کی چھٹی کے اوپر اس شرط کے ساتھ دستخط کر دیے کہ جب آپ جوتے سیدھے کر رہے ہوں گے تو نیت کرنا کہ خمینی بھی اس ثواب میں شریک ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں میرے عزیز۔ حسینیت انسانیت کا معراج ہے، جہاں پر مراج اعظام میں نے خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی کو دیکھا، بلکہ سارے مراجع کی یہ سیرت ہے کہ جب ان کے دفاتر میں مجالس ہوتی ہیں تو خود ممبر کے قریب نہیں بیٹھتے، جہاں پر عزاداروں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان مراجع کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں زین العابدین کی روح استقبال کر رہی ہو، جہاں فاطمہ زہرا کی روح استقبال کر رہی ہو، جہاں رسول اللہ کہہ رہے ہوں کہ میرے فرزند کے اعضاء کے اوپر خوش آمدید، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ میرے فرزند کی اعضاء میں شریک ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے ہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کو اگر کوئی تسلی دیتا ہے تو صاحب اعضاء خود شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اس وقت کا حسین بھی تو ممکن ہے عزاداروں کا شکریہ ادا کرتا ہو، لیکن اس کے لیے حسینی بننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں وہ عزا، تو تب وہ ہمارا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن اگر میں اپنی تقریر بہتر انداز میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری واہ واہ ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں جی بہت بڑا مقرر ہے، اور سننے والا یہ کہے کہ میں زیادہ روؤں گا تو میری تعریف کی جائے گی، پورا معاشرہ کہے گا بہت بڑا عزادار ہے، کوئی ماتمی ہے تو وہ یہ کہے کہ میرا ماتم لوگ دیکھیں گے، اس کے اوپر رشک کریں گے، تو یہ باتیں میرے عزیز پھر عزاداری نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اور دعا ہے کہ خداوند متعال ان تمام لعنتوں سے عزاداروں کو محفوظ رکھے، عزاداری ہو تو قربتاً اللہ ہو۔ آج میں دو چیزوں کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، 1400 سال گزر گئے، لیکن حسینیت نہ مٹی، حسین کا نام ختم نہ ہوا، اور آج بھی جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہر حسینی کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اس دفعہ زیادہ سے زیادہ پرسہ دوں گا اور سب سے زیادہ عزاداری کا اہتمام کروں گا۔ انسان کا والد بھی فوت ہو جائے، قریبی ترین رشتہ دار بھی فوت ہو جائے، تو چند دنوں کے بعد اس کا ذہن سے خاکہ ہی مٹ جاتا ہے۔ اور خدا کی مصلحت یہ ہے کہ خدا نے انسان کو نسیان اسی وجہ سے دیا ہے کہ اگر اپنے پیاروں کو یاد کرتا رہے گا تو ہر وقت غم و حزن کی حالت میں رہے گا، لہٰذا نسیان بھی ایک حوالے سے اللہ نے نعمت قرار دیا ہے۔ لیکن حسین جب سے شہید ہوئے ہیں تب سے حسینیوں میں وسعت ہوئی ہے، حسینیوں میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو اس کا کیا راز ہے؟ اس کے عوامل کیا ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے، اوروں نے بھی قیام کیا، لیکن بہت سارے لوگ اور بھی قتل کیے گئے، اور یہی مخالف ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ فلاں بھی قتل کیا گیا، فلاں بھی قتل کیا گیا، تو ان کا تو آپ نام نہیں لیتے، فقط حسین 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 کیوں ہے؟ تو اس کا راز کیا ہے؟ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ روایت ہے حضرت شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، ہمارے مذہب کے عظیم مجتہد، 1000 سال پہلے کتاب لکھی عیون اخبار الرضا کے حوالے سے، اور اس روایت کے راوی خود حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ حضرت کی عمر مبارک ابھی 3 یا 4 سال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں پر ابی ابن کعب بھی موجود تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، مرحباً یا ابا عبداللہ،
या ज़ैन अस्समावात वल अर्ज़, खुश आमदीद है अबा अब्दुल्ला। अभी बच्चे हैं। अबा अब्दुल्ला कुनियत है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और कुनियत या वालिद की वजह से होती है या बेटे की वजह से होती है। अबू अब्दुल्ला यानी अब्दुल्लाह के बाप। अभी तक बच्चे हैं, शादी नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, लेकिन उससे पहले पैगंबर जो है इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबा अब्दुल्ला खुश आमदीद, मरहबा, बिस्मिल्लाह हमारी महफिल में तशरीफ लाएं। ऐ वो जात की जो जमीन और आसमान की जीनत है। कि एक मरतबा उबई इब्न काब एतराज करता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, आपके अलावा भी कोई है जो जमीन और आसमान की जीनत हो? आप एक बच्चे को जीनत जमीन और आसमान क्यों कह रहे हैं? तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जवाब में, आम मामूली सी बात नहीं है। पैगंबर सादे को अमीन पैगंबर कसम खा के कहते हैं, वल्लज़ी बअसनी नबिया, उस जात की कसम के जिसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी बनाकर भेजा है। वजह क्या है? इन्नल हुसैना अकबर फिस समाए मिनल अर्ज़, हुसैन जमीनों से ज्यादा आसमान पर ज्यादा बाअज़मत और बा रौनक और ज्यादा शान शौकत वाले। पैगंबर रहमत फरमाते हैं, फिर फरमाते हैं, ऐ उबई इब्न काब, तुझे ये पता नहीं है, मैं जब मेराज पे गया था तो मैंने अला यमीन अल अर्श, मैंने ऐसी 8 सिफात देखी हैं जो हुसैन मजलूम की अला यमीन अल अर्श लिखी हुई हैं। कहा कौन सी हैं? कहा मैंने देखा मकतूबुन अला यमीन अल अर्श, क्या इन्नल हुसैना मिसबाहो हुदन। एक तो हम पढ़ते हैं ना मिसबाहुल हुदा, वो हमारे अल्फाज हैं। जो अर्श के ऊपर पैगंबर फरमाते हैं वो ये था कि मिसबाहो हुदन, हिदायत का चिराग हैं, व सफीनतु नजातिन व इमाम खैरिन व युमनिन व इज्जिन व फख्रिन व इल्मिन व ज़ुख्रिन। ये 8 सिफात अल्लाह के अर्श के दाएं रोकन के ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं इसलिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या ज़ैन अस्समावात वल अर्ज़ का लक़ब दे रहा हूं। जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा वो है कि जिसको बाबुल हुसैन जिसका नाम रखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाजा बाबुल हुसैन, वहां से हुसैनी बहिश्त में दाखिल होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। दूसरी रिवायत भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इरशाद फरमाते हैं कि बी उन्ज़िरतुम, मेरी वजह से तुम्हें इंजार किया गया, यानी मैं आया हूं तुम्हें गुनाहों से डराने, जहन्नुम के अजाब से डराने के लिए। वब अली इब्न अबी तालिब इह्तदैतुम, आपने जो हिदायत हासिल की है वो हजरत अली इब्न अबी तालिब की वजह से हासिल की है। वबिल हसन ऊती तुमुल एहसान, हसन की वजह से आपके ऊपर एहसान किए गए हैं। वबिल हुसैन तुसअदून, और तुम्हारी सआदत और नेकबख्ती का सबब हुसैन इब्न अली है। लिहाजा हुसैन मजहर सआदत है। मजहर सआदत और खुशबख्ती अगर है तो वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन इमाम हुसैन आज तक जिंदा हैं, तो उसके अवामिल क्या हैं मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, क्योंकि मेरे बाद किबला साहब ने भी खिताब करना है और ज्यादा देर आपको मुज़ाहिम होना अच्छा नहीं। सबसे पहली चीज जिसने हुसैनियत को और इमाम हुसैन के जिक्र को जिंदा रखा वो इरादा खुदावंद मुताल था। जाहिर है कि जो खुलूस के साथ अपना सब कुछ लुटा दे तो अल्लाह की मशीयत का तकाजा ये है कि हुसैन जिंदा रहें और क़यामत तक इनका नाम रोशन रहे और लोग इससे इस्तिफादा करते रहें। इसीलिए तो रिवायत में है कि मन अरादल्लाहु खैरन, अगर अल्लाह किसी से भलाई करना चाहता होता है
फ़क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत इमाम हुसैन डाल देता है। लिहाजा अपनी हैसियत को समझें कि अगर हुसैन का नाम आ जाए और दिल में ठंडक महसूस हो तो ये आपकी कोई अजमत नहीं, ये खुदा ने आपके दिल में रख दी है। ये है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा आमिल जो हजरत की तहरीक के बका का सबब है, वो इखलास है कि जिसको कल भी अर्ज किया था कि कोई भी काम अगर खुलूस नीयत से किया जाए तो अल्लाह उसको बाकी रखता है और उसको ज़ाय नहीं होने देता। जैसा कि मस्जिद कुबा और मस्जिद ज़रार की मिसाल आपके सामने पेश की, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद के बानियों में से हैं, और अगर उस मस्जिद में कोई 2 रकत नमाज पढ़े तो 1 उम्रे का सवाब मिलता है। दूसरी तरफ देखें तो मस्जिद ज़रार जो खुलूस के ऊपर नहीं थी, रियाकारी की वजह से थी, आज उसका नामो निशान मौजूद नहीं। वहां पर लोग जो है अपने घर की गंदगी मेल कर डालते हैं, अगरचे कि उसका नाम भी मस्जिद रखा गया था और मस्जिद कुबा का नाम भी मस्जिद है। अजमत मिली तो खुलूस वालों को मिली, गैर खुलूस वालों को कुछ न मिला। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या रसूल या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। तीसरा आमिल जो हजरत की तहरीक के बका का सबब है वो मासूम क़यादत ने क़यादत की है, जिसके अंदर निरा पिरा खुलूस ही खुलूस था, जिसमें किसी किस्म का लालच, किसी किस्म का गैर शरई हदफ मौजूद नहीं था। और चौथा अनकुंसर जो था हजरत की तहरीक का, वो मुख्तलिफ अनासिर उस तहरीक के अंदर शामिल हैं। वहां पर देखें तो ज़ईफ़ुल उम्र हबीब इब्न मज़ाहिर भी मौजूद हैं और एक 6 माह का बच्चा भी मौजूद है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई अफ्रीकी है, कोई सैयद हाशमी है, लेकिन हुसैन सब के साथ एक जैसा सलूक कर रहे हैं। अगर इमाम हुसैन के फर्जंद हम शक्ल पैगंबर जीने ज़ुलजनाह से जमीन पर आते हैं तो जो अफ़आल उनके साथ अंजाम दिए वही अफ़आल हजरत जौन के साथ भी अंजाम दिए। जौन एक हबशी गुलाम है, स्याह रंग का है और इंतहाई स्याह रंग और जैसे कि हबशी होते हैं इस किस्म की शक्ल है, लेकिन हुसैन इब्न अली के मुतल्लिक ये किरदार तारीख निगारों ने लिखा कि जब हजरत अली अकबर उतरे तो उनका सर भी अपने जानू पे रखा और ये लिखा कि वज़ा खद्दहु अला खद्दिही, अपना रुखसार उसके रुखसार पे रखा। और इसी तरह हजरत जौन के साथ भी वही, यानी बिला तफरीक इसमें इमाम हुसैन की जो उनके साथ रफ्तार है, किरदार है, सलूक है, वो एक जैसा है। इसी तरह से 5वां आमिल हक महबरी है। हक हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, इस वजह से तहरीक करबला हक हमेशा जिंदा रहता है, तो इमाम हुसैन भी आज तक जिंदा हैं। और छठा मौरिद जिसको पहले जिक्र करना चाहिए था, जो सबसे बड़ा आमिल है, वो है हजरत बीबी सानी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का किरदार और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार कि अगर बीबी न होती तो करबला में रह जाती। करबला को रोशन किया है तो हजरत सानी ज़हरा ने बयान किया है, कोई नहीं था जो हुसैन का नाम लेता। और 7वां मौरिद जो आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यही आपकी अज़ादारियां, ये मातम, ये नोहा, ये एक आमिल है जो हुसैनियत को जिंदा रखे हुए है। इसीलिए मराज इज़ाम इसके अंदर बहुत बड़ी तफसील है। काफी सारे उलमा जहां अमूमी मजालिस में शरीक होते थे, हजरत अयतुल्लाह उज़्मा गुल पैगानी के मुतल्लिक मैंने पढ़ा कि अपने घर के बच्चों को इकट्ठा करके वहां बैठकर मजलिस इमाम हुसैन पढ़ा करते थे।
अब पढ़ने की सआदत तो सबको हासिल नहीं होती, सुनने की सआदत मुमकिन है सबको हासिल हो जाए, लेकिन पढ़ने वाले तो खास लोग होते हैं। ये सआदत मराजे इज़ाम अपने घरों में बैठकर हासिल करते थे, ताकि मेरा नाम भी ज़ाकिर इमाम हुसैन में आ जाए। और 8वां आमिल जो है वो ये है कि खुद आज़ादारी का बर्पा करना ये बाबरकत तरीन काम है। लिहाजा इसको जहां मसाजिद इमाम बारगाहों में आप बर्पा करते हैं, इसको अपने घरों तक भी लेकर जाएं। लाजमी नहीं कि आप वहां पर कोई बड़ा इंतजाम करें, आप घर में बैठ जाएं, कोई मक्तल की किताब उठाएं, या और नहीं कर सकते तो कम अज कम बच्चों को इकट्ठा करके एक मरतबा कह दें अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अगर आपकी आंखों से आंसू आ जाएं तो ज़हरा मर्जिया राजी हो जाएंगी, आपके अहदाफ पूरे हो जाएंगे। तो एक तो ये अवामिल थे जिनको मैंने मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश किया, जो इमाम हुसैन की तहरीक की बका के जामिन हैं। और दूसरा एक नुक्ता जिसकी तरफ आपको बहुत अहमियत की जरूरत है, हमें मुझ समेत सब जितने पढ़ने सुनने वाले मातमी अज़ादार हैं, वो है दर्स करबला। करबला से हमने क्या सीखा है? करबला तो आज से 1400 साल पहले हो चुकी। आज हम आजादारी करते हैं तो ये क्या मकसद क्या है हमारा? क्या फकत आए रोएं पीटें, हजरत के फजाइल और मसाइब सुने और चले जाएं? नहीं मेरे अजीज दोस्त, ये अगर यही कुछ है, अगर ये भी बायस सवाब है, इसके ऊपर भी रिवायात मौजूद हैं, लेकिन हुसैन का मकसद हुसैन ने खुद बयान किया था। फरमाया था खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। इस्लाह के लिए हुसैन निकले थे, तो इस्लाह वहां पर होती है जहां पर खराबी मौजूद हो। हमें एक एक आजकल लोग कहते हैं जी मुआशरा खराब है। भाई मुआशरा किसकी वजह से बना हुआ है? मेरी वजह से, आपकी वजह से, उसकी वजह से, जैद अम्र बकर, ये सब मिलकर एक मुआशरा तश्कील देते हैं। सूरज म्यानी का एक मजहबी मुआशरा अगर कहा जाता है तो हर फर्द उसके अंदर शामिल है, और अगर खुदा न खास्ता कोई नक्स मौजूद है, कहा जाता है जी सूरज म्यानी में खुदा न खास्ता ये गलती मौजूद है, तो उसमें सब शरीक होते हैं। लिहाजा इस्लाह हर इंसान को अपने अंदर करनी चाहिए, जिसका नाम है इनकिलाब हुसैनी, जिसको तहव्वुल तगय्युर कहा जाता है। और ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कुरान मजीद इसके मुतल्लिक इरशाद फरमाता है कि 2 आयात में यहां पर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहले नंबर पर तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खुतबा कि जिसमें हजरत ने इरशाद फरमाया, मक्का की सरजमीन पर जब 8 ज़ुल्हिज्जा को वहां से चलने लगे तो हजरत ने सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद फरमाते हैं मन काना बाज़िलन मुहजतहु फीना फलयरहल माना। भाई इस सफर में आपको कोई गनीमत नहीं मिलनी, इस सफर में आपको कोई बादशाहतें नहीं मिलनी, इस सफर में आपको वजारतें नहीं मिलनी। मेरे हम सफर वो हो सकता है जो राह खुदा में खून दे सके। अगर खून दे सकते हो तो आ जाओ, अगर खून जैसी हदिया पेश नहीं कर सकते तो फिर मेरे साथ ना आओ। लेकिन खून के हदिये देना अपने मकाम पर, अपने अंदर एक आदत को तब्दील करके उसकी इस्लाह करना, ये तो हर एक के बस में मौजूद है। अगर हम अपने अंदर इस्लाह नहीं कर सकते तो फिर हमें हुसैनी होने का, करबलाई होने का, मेहदवी होने का कोई हक हासिल नहीं। फिर हम उस मिशन हुसैन के अलंबरदार नहीं जिस मिशन को इमाम हुसैन और शरीकतुल हुसैन ने कामयाब किया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरत ने मंजिलें तय करते करते मक्का से करबला का 1500 किलोमीटर का फासला तय किया, और तारीख ने लिखा
کہ یہ 32 منزلوں پر مشتمل تھا۔ پرانے زمانے میں کلومیٹر نہیں ہوتے تھے، ایک جگہ پہ قیام کیا، پھر اگلی پہ، پھر اگلی پہ، اس طرح سے حضرت نے 32 مقامات پر قیام کیا، اور مختلف مقامات پر حضرت نے اپنے خطبات ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک مقام پر فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، تو اس دوران مجھ حسین ابن علی کی ذمہ داری ہے کہ میں حق پر عمل کراؤں اور باطل سے منع کروں۔ اسی طرح سے حضرت نے جیسا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، حضرت سلیمان جن کی کنیت ہے ابو رزین، ان کو بصرہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، وہ بھی سفیر حسین ہیں، وہ بھی شہید ہیں، مسلم بھی شہید ہیں، اہل بصرہ کی طرف سفیر جو گیا ہے وہ بھی شہید ہیں، اور حضرت سلیمان کا ذکر ہماری مجالس میں کم ہوتا ہے، حالانکہ شہداء کربلا میں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ حضرت مسلم ابن عقیل سے بھی پہلے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت نے یہ خط لکھا تھا، یہ بصرہ کے 5 سرداروں کے نام لکھا تھا، اور اس کے اوپر کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں من حسین ابن علی الى رؤساء الخمسة من البصرہ، بصرہ کے 5 رئیسوں سرداروں کے نام میرا خط ہے، اور ان میں مختلف لوگ تھے، جن میں سے احنف ابن قیس تھا، منذر ابن جارود تھا، یزید ابن مسعود تھا، اور یزید ابن سبیت یا سبیت تھا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ایک مرتبہ احنف ابن قیس کے پاس جب خط پہنچتا ہے تو وہ امام وقت کو نصیحت کرتا ہے، اور خط کے نیچے لکھتا ہے فاصبر یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ صبر کریں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں قربان جاؤں ایسے بھی افراد موجود ہوتے ہیں جو امام وقت کو اپنی نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں۔ منذر ابن جارود کا کیا کردار رہا؟ منذر ابن جارود ابن زیاد کا سسر تھا، اس بدبخت نے کیا کرنا تھا، ایک طرف سے ابن زیاد سے ڈر رہا تھا، دوسری طرف اس کے ساتھ رشتہ داری تھی، اس نے حضرت سلیمان کا ہاتھ پکڑا اور جا کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ تیسرا کردار جو ہے وہ یزید ابن مسعود کا ہے۔ دیکھیں ہر ایک فعل کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، اس کے اوپر ثمرہ مرتب فرمائیں۔ یزید ابن مسعود نے 200 بندے اکٹھا کرنا شروع کیے، اور اس وقت کربلا میں پہنچا جب کربلا ختم ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ درکار خیر ہی حاجت ہیچ استخارے نیز، جب آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں فاستبقوا الخیرات، جلدی پہنچو۔ اور آخری کردار ہے حضرت یزید ابن سبیت یا سبیت کا، کہ جو ایسی شخصیت ہیں، شہداء کربلا، آپ کربلا جاتے ہیں، فقط ذریع ہے مولا مظلوم کربلا کو چوم کر واپس نہ آیا کرو، وہاں پر گنج شہداء میں نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ذرا پڑھا کرو تاکہ معلومات ہو سکیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں۔ زیارت نہیہ میں حضرت مہدی دوران کہتے ہیں السلام علی یزید ابن سبیت، میرا سلام ہو یزید ابن سبیت کے اوپر۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ ملایا، غلام کو بھی ساتھ لیا، 2 اور بندوں کو بھی ساتھ لیا، کربلا کی انتظار نہیں کی، فوراً مکہ میں جا کر پہنچا ہے۔ وہاں پر حضرت کے قدموں میں ایک خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر اپنے ساتھیوں کو بٹھایا، کہا کہ میں امام وقت سے مل کر آتا ہوں۔ ابھی پہنچا ہی ہے کہ سامنے مولا ابو الفضل العباس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ فرزند رسول کہاں ہیں؟ میں مشتاق دیدار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی خدمت میں پہنچ سکوں۔ کہ مولا عباس فرماتے ہیں مولا حسین تیرے استقبال کو تیرے لیے باہر گئے ہوئے ہے کوئی ہم میں سے کہ مہدی دوران اس کا استقبال کرے، مہدی دوران کہے کہ میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو تو امام وقت چل کر آپ کے پاس آئے۔ ہم مہدی کے حسین وقت کے منتظر ہیں۔ حسین وقت حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں بلند کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، تحریک کربلا تحول کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے۔
اگر ہر سال عزاداری ہم کرتے ہیں لیکن اپنی ایک گندی عادت ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ سال کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ مشن حسینی جب سے کربلا بسی ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہمارے سامنے روشن چراغ ہے۔ حسینیت کو دیکھو اور اپنی زندگی کو حسینیت کے مطابق ڈھالتے چلے جاؤ۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے حسینیت کا درس۔ حسینیت باقی کیوں رہی؟ عوامل آپ کے سامنے عرض کیے۔ حسینیت نام کس چیز کا ہے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تھوڑا سا وقت آپ کا لیتا ہوں جس میں دوسرا موضوع جو ہمارے موضوع کا حصہ تھا، جس میں مہدویت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مہدی دوران کا وجود مقدس بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے۔ حضرت کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، بہت سارے خاص الخاص افراد وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور عام طور پر کیوں نہیں دیکھا گیا؟ وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ اس حجت دوران کو سب کے سامنے عیاں کیا جائے۔ اور حضرت امام حسن عسکری نے جن وکلاء کے اوپر اعتماد کیا تھا انہی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے پہلے وکیل جو ہیں وہ حضرت عثمان ابن سعید سمان ہیں جو بغداد میں موجود تھے۔ یہی وہ شخصیت ہیں جو حضرت امام حسن عسکری کے وکیل تھے اور نائب تھے۔ وہی پہلے نائب ہیں حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے۔ حضرت ظہور کیوں نہیں فرما رہے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ ہمارا کردار اجازت نہیں دیتا کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم جیسے لوگوں کے اوپر اعتماد کر کے یہاں پر اپنی امامت کو ظاہر کر سکیں۔ لہذا یہ ایک المیہ ہے کہ اگر جس کو امام زمانہ علیہ السلام نے علی ابن مہزیار کی ملاقات میں خود ارشاد فرمایا کہ جب علی ابن مہزیار پہنچتا ہے اور حضرت اس سے پوچھتے ہیں آپ نے میرے پاس آنے میں دیر کیوں کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ میں تو 20 سال سے مسلسل آپ کی تلاش میں ہوں، لیکن حضرت فرماتے ہیں ہم تو آپ کی انتظار میں تھے، آپ نہیں آئے، آپ کے اندر سستی موجود تھی۔ اور اس کی عوامل بھی بیان کیے کہ تم اپنے اموال کے چکروں میں تھے، تم اپنی شان و شوکت کے بڑھانے کے چکروں میں تھے، تمہارے گناہ مانے ہوتے ہیں، اگر تم گناہ چھوڑ دو تو میں اسی وقت آپ کے سامنے حاضر بے حضور ہو جاؤں گا۔ تو موانے ظہور یہ تھے۔ اب ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں علامت بھی ظاہر ہو گئی، فلاں علامت بھی ظاہر ہو گئی، کیا مولا کا ظہور ہونے والا ہے؟ یہ علامات ظہور جو ہیں ان میں سے کچھ غیر حتمی علامات ہیں اور کچھ حتمی علامات ہیں۔ جو حتمی علامات ہیں ان میں سے دیکھیں نا، اس کی ایک میں آپ کو مثال عرض کروں۔ مثلا آپ کہیں جاتے ہیں دور سفر پر، تو جب واپس آ رہے ہوتے ہیں ملتان کی طرف تو اس شہر کے باہر کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں کہ ملتان اتنے کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ ملتان پہنچ جائے گا، 10 کلومیٹر کے بعد مثلا ملتان آ جائے گا، نہیں، بلکہ یہ تو آپ کو قریب تر کر رہا ہے ظہور کی طرف۔ لہذا حضرت کے علامات ظہور میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ۔ بنی عباس کی حکومت کب ختم ہو چکی ہے؟ 1000 سال پہلے فرض کریں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری، تو یہ ہمیں علامات ظہور کے قریب کرتی ہیں۔ کچھ ایسی علامات ہیں کہ جو حضرت کی حتمی علامات ہیں، جن میں سے ایک حضرت کی آواز سے پہلے ایک صیحہ آسمانی کا آنا، ایک بہت ایسی آواز پیدا ہوگی جس کو سب لوگ دیکھ کر سن کر ڈر جائیں گے۔ اسی طرح سے سفیانی کا خروج ہے، سفیانی کون ہے ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح سے یمانی کا خروج ہے، اور بیدا کے مقام پر زمین کا اپنے اندر دنس جانا ہے، اور پھر اس مہدی دوران کی آواز پورے جہان عالم میں پھیل جانا۔ اور آج کل تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے
तो हम कहते थे कैसे मौला अपनी आवाज को हम तक पहुंचाएंगे। आजकल मोबाइल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए अगर मक्के में खड़े होकर मौला आजान दें और ये कहें कि अनल मेहदी, मैं मेहदी फातिमा आ चुका हूं, तो मोमिन अपने घर से एक कदम उठाएगा और दूसरा कदम मौला के कदमों में हाजिर हो जाएगा। तो आजकल तो ये कोई मसला ही नहीं है। लिहाजा अलामात हतमी जो हैं वो फकत यही हैं, इनके ऊपर एतमाद करें। हाँ, नफ्स ज़किया का कत्ल भी जो है वो हतमी अलामात में से है। अगर एक सैयद औलाद रसूल नेक व मुत्तकी, उसको मस्जिदुल हराम के अंदर शहीद कर दिया जाएगा और उसकी शहादत के बाद हजरत का ज़ुहूर पुरनूर होगा। लिहाजा आज की बहस का, जिसको हमने इमामत, महदवियत और करबला के हवाले से शुरू किया था, एक खुलासा आपके खिदमत में अर्ज किया और यहाँ पर हम इस नतीजा पर पहुंचे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी हमसे तकाजे हैं। इमाम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं और हजरत हुज्जत इब्न हसन भी यही चाहते हैं कि हम गुनाहों को छोड़ दें तो वो फर्जंद ज़हरा हमारे सामने मौजूद हो जाएंगे। हाँ मेरे अजीजान, आज की रात शायद इतनी मुश्किल शुहदाए करबला के लिए न हो जितनी सानिए ज़हरा के लिए है। आज की रात वो बीबी कि जिसने अज़दम विलादत तादम शहादत हुसैन को नहीं छोड़ा था, आज वो देख रही है कल ज़ोहरे आशूर होगी, मेरा हुसैन मुझसे छीन लिया जाए। एक मरतबा रात का टाइम है, मजलूम करबला अपनी तलवार को सैकल फरमा रहे हैं, बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आती है कि सानिए ज़हरा मेरे मौला मजलूम करबला की खिदमत में हाजिर होती हैं। कहती हैं यब्न रसूलिल्लाह, ये जो तेरे असहाब मौजूद हैं, क्या इनके ऊपर आपको एतमाद है? फरमाते हैं मैं जाकर इम्तिहान ले लेता हूँ। जाकर हबीब ने ये जो आवाज सुनी, ये मुकालमा आपस में हो रहा था, हबीब ने असहाब को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे आया, दस्त बस्ता अपील की, मेरी आकाज़ादी अगर आप हुक्म दें तो अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें उड़ा के आपके कदमों में फेंक दें, मैं हाजिर खिदमत हूँ। फकत एक मर्तबा नहीं, हमारे लाशों को जिंदा किया जाए, 70 मर्तबा हमें कत्ल किया जाए, कत्ल करने के बाद दोबारा शहीद किया जाए तो हबीब बासफा जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाएगा। अभी अगर आपका एतमाद नहीं तो हम अपनी लाशें आपकी खिदमत में पेश करने के लिए तैयार हैं। रिवायत कहती है इसी दौरान जब बीबी अपने भाई के पास पहुंची तो कहा भैया मुझे अम्मा ज़हरा की एक वसीयत याद आ रही है। पूछा क्या वसीयत है? कहा भैया जरा अपने पैराहन के ये बटन खोल, मैंने अम्मा ज़हरा के बोसे देने हैं जहां पर शिमर का खंजर चलेगा। तो बीबी ने बोसे जब दे लिए तो अब हुसैन मजलूम ने कहा मेरी बहन ज़ैनब, अगर तुझे वसीयतें याद हैं तो अम्मा ने तो मुझे भी वसीयत की थी, शब आशूर जब बहन तेरे पास आए तो उसके सर पे बोसे दे देना, कल शिमर का नेजा होगा और ज़ैनब के सर से चादर उतारेगा और ज़ैनब का सर जख्मी हो जाएगा, मुझे भी बोसे देने दो। इसी आलम में हजरत की रात गुजर गई, सुबह आशूर हुई, जंग शुरू हुई। क्या जंग थी कि सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की। नमाज जोहर का जो टाइम हुआ, एक मर्तबा मजलूम करबला नमाज के लिए खड़े हुए तो सईद इब्न अब्दुल्ला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े हो गए। जो भी तीर आता था अपने सीने पे ले लेते थे, हत्ता के 70 तीर हजरत सईद के सीने पे चुभ गए। जब हजरत इमाम हुसैन ने सलाम पढ़ा तो
تو ادھر سے سعید نیچے گرے اور ایک لفظ بولا، حل وفیت یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے وفا کی ہے؟ کہا انت امامی فی الجنہ، سعید فقط تو نے وفا نہیں کی بلکہ جنت میں تو میرے آگے آگے ہوگا۔ یہاں پر امام نے اس کی لاش مطہر کو دفن کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔